السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں پہ ہیں۔ یقین کریں کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور یا کسی کا کوئی میسیج آ جاتا ہے تو دل اتنا خفا ہوتا ہے۔ اللہ کے شکر الحمدللہ، اللہ نے حج کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے، عمرے کی بھی کروائی ہے، بلکہ عمروں کے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ وہاں گئے ہیں انہیں پتہ ہے، میری بات پہ ان کو یقین ہے کہ بار بار جانے پہ دل چاہتا ہے۔ جتنی دفعہ بھی بندہ جائے انسان کہتا ہے کہ بس جاتا ہی رہے، دل نہیں بھرتا۔ تو بس دعا کریں کہ آئندہ سال اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر بلائے۔ اس سے کہ زندگی کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیا اور خود اپنے کام پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا، گھر والوں نے بتایا وہ تو بچوں نے کھا لیا، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ واقعہ معمولی تھا، مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کچھ پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا اور جو کام تھا وہ ان کو سمجھا دیا پلاٹ لے کے نا۔ تو اخلاص و شوق کی طاقت تھی کہ چند گھنٹوں میں سارے کام ہو گئے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر، اچھا ٹھیکیدار بھی مل گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا کیونکہ یہ صاحب بہت جلدی کر رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا آج آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ ایک دم دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ وہ دراصل مسجد کی تعمیر کہ بس اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا انتظام مسجد کی تعمیر کے لیے کیا تھا اور اسی کے لیے انہوں نے پلاٹ بھی خریدا تھا اور جلد سے جلد مسجد بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس کے لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اس واقعے نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم لوگ جو یہاں جمع کرتے ہیں، اکثر لوگ اتنے بد نصیب ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہوئے نہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ کسی مسجد میں حصہ ڈالتے ہیں۔ کیا کہ ہمارا مال کم ہو جائے، نہ کوئی رائے خدا میں دیتے ہیں، نہ کسی انسان کی بھلائی کا کام کرتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ سے دیں۔ جب انسان چلا جاتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہی اولاد، میں یہ نہیں کہتی کہ اولاد سب بری ہوتی ہے، لیکن جب یہ اولاد اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے ان کی اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے یا ان کے پیچھے صدقہ خیرات کرتی ہے۔ تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائیں، کوئی ایسے کام کر جائیں جس کے کرنے جو لوگ اس سہولیات کو استعمال کرتے ہیں وہ ساری عمر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، کسی کو پڑھا جائیں، کسی کو حفظ کرا جائے، جس کی جو حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کریں، اپنے ہاتھ سے دیں، اپنے اللہ کے پاس جمع کریں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ اچھے کروڑ پتی تھے، کہتے ہیں نا کہ کفن کی جیبیں ہوتی ہی نہیں ہیں، خالی ہاتھ انسان آیا تھا وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ اور یہ مسجدیں جب تک تعمیر رہیں گی،
ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا. صدقہ جاری ہے نا، نمازی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا حصہ ہوگا اس میں.